والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی یہ آخری رات ہے، 29ویں شب۔ تقریباً رمضان المبارک گزر گیا۔ اور یہ موقع ہے کہ ہر فرد اپنے طور پر اپنا جائزہ لے اور محاسبہ کرے کہ میرا یہ رمضان کیسا گزرا۔ گزشتہ رمضان کی نسبت اس رمضان کے اندر اگر بہتری ہے تو یہ بڑا مبارک عمل ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو علماء فکر یہ ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وحی کر کے فرمایا کہ پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ یا یوں فرمایا کہ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہے۔ شیطان کے بارے میں تو بہت کچھ ہم قرآن و سنت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ قرآن میں اس کا بارے میں جو ذکر آیا وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اس لیے اس نے ایک موقع پر قرآن مجید کے اندر ہی 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر موجود ہے کہ جب اسے اس پر لعنت کی گئی اور اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، رجیم قرار دیا گیا، تو اس نے اس طرح سے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں بھی ان کے پاس دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور انہیں گمراہ کروں گا، تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ یہاں اس مقام پر سوال یہ ہے کہ دائیں
بائیں آگے پیچھے یہ جہت جو ہیں یہ چار تو نہیں ہیں، اوپر اور نیچے بھی ہے، تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اوپر سے بھی آؤں گا اور نیچے سے بھی آؤں گا؟ تو کہا کہ اس لیے نیچے کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ نیچے سے آنا اس کے لیے ذلت ہے، اور اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے تو پہلے ہی راندے درگاہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں کسی گناہ کی قید نہیں ہے کہ فلاں گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ وحش بن حرب کے ایمان لانے کا سبب بھی یہ آیت بنی۔ وحش بن حرب جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بڑی بے دردی کے ساتھ مارا تھا، شہید کیا، وحش بن حرب نے اس کا ملال ہمیشہ اپنے دل میں رکھا، حتیٰ کہ جب وہ مسلمان بھی ہوا فتح مکہ کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا تو آپ نے اس سے ایک جملہ کہا کہ وحشی تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو، صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ میرے سامنے مت آؤ۔ وحش بن حرب یہ سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ کیوں کہا ہے، اس لیے کہ جب وہ سامنے آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چچا کا چہرہ آ جاتا، کہ اس نے ان پر وار کیا، اور امیر حمزہ کا رعب ایسا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ جب ان کو شہید بھی کر دیا گیا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ شہادت پا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو قریب جانے سے ڈر رہا تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا ظالم نے پتھر اٹھایا اور ان پر مارا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو بے جان ہو گئے ہیں، پھر اس نے ان کا سینہ شق کیا، وہ کلیجہ نکالا اور ہندہ کو دیا، جس نے اس کی آزادی کو امیر حمزہ کی شہادت سے مشروط کیا تھا۔ بہرحال وحش بن حرب مسلمان ہو گئے۔ ان کے ایمان لانے کا سبب میں نے بتایا کہ یہ آیت بنی۔ اصلاً اس سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو کچھ صحابہ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس کو ملال یہ تھا کہ میرا یہ جرم ہے جو مجھ سے ہوا ہے، یہ تو معاف نہیں ہوگا۔ تو جب آیت اس کو سنائی گئی تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو وہ ابھی اسلام نہیں لایا، لیکن قرآن عربی زبان میں تھا، اس کو سنا اور پھر سمجھا۔ ہمارے ہاں قرآن فہمی بہت کم ہے۔ اس نے کہا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دیگر گناہ کی معافی بھی اپنی مشیت کے ساتھ رکھی، وَيَغْفِرُ، اور اللہ معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ تو اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو صحابہ کرام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تو پھر صحابہ کرام نے اسے یہ آیت سنائی تو کہتے ہیں وہ فوراً مسلمان ہو کہ اس میں کوئی قید نہیں تھی۔ ان اللہ یغفر الذنوب، ذنوب جمع ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جمیعاً اس کی تاکید ہے کہ کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر گناہگار مسلمان کو
ایک بہت بڑی نوید اور خوشخبری سنائی ہے۔ گناہ گار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے، معافی کا راستہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کی ایک صفت تواب استعمال ہوئی۔ تواب عربی زبان کے اندر مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تواب کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم، اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس بات پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ ترجمے سے واضح ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ کہتے ہیں اس نام کے اندر بھی، تواب الرحیم آیت کے اس حصے میں بھی اس بات کی خوشخبری اس بندے کو زیادہ دی جا رہی ہے جو زیادہ گناہ گار ہے، کیونکہ بار بار توبہ کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا مستلزم ہے اس بات کو کہ وہ شخص بار بار توبہ کرنے والا ہو۔ جو بار بار توبہ کرنے والا ہے اللہ اسے بار بار معاف کرنے والا۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، نواب صدیق الخان حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک حرفوں کی بحث لکھی ہے۔ حروف سمجھتے ہیں، الف با تا سا، یہ حروف ہیں الف سے لے کر یا تک۔ ان حروف کے عربی قاعدے کے مطابق ہر حرف کا ایک نمبر ہے، ایک پاور ہے، سمجھے۔ الف 1 کے برابر ہے، با 2 کے برابر ہے، جیم 3 کے برابر ہے، دال 4 کے برابر ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے امتحانات میں بچوں کو سوال آتے ہیں تو اردو کے پیپر میں وہ ایک سوال کی شکل لکھی ہوتی ہے، تو اس میں الف با جیم دال لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے 1 2 3 4، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ ابجد اس کو کہتے ہیں نا۔ یہ الف سے لے کر یا تک اس میں ترتیب نہیں ہے، ان کی جو نمبرنگ ہے، پاور ہے، اس میں عین کا جو عین ہے، حرف عین، یہ 70 کے قائم مقام ہے، یعنی اس کے نمبر ہیں 70۔ اور جو ترتیب ان علوم والوں نے رکھی ہے اس میں سب سے آخری حرف ہے غین، اور اس کے نمبر ہیں 1000۔ نواب صدیق الخان حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ باریک سا نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا، جہاں اس کی یہ صفت ہے وہاں وہ غفار بھی ہے۔ عقاب میں عین آتا ہے اور غفار میں غین آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ گرفت کرنے والا ہے تو 1000 دفعہ معاف کرنے والا۔ یہ اللہ کی تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے حرف کی بحث کرتے ہوئے یہ بات نقل کی۔ صحیح بات یہی ہے کہ ایک گناہ گار مسلمان کو جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسے اس بات کا چانس دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، انابت کرے، معافی کی طرف آ جائے۔ ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی بڑا شقی ہے، بڑا بدبخت ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے۔ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ یار توبہ کر لیں گے۔ ابھی تو آج کل عمرہ بند ہے، جب یہ عمرہ کھلا ہوا تھا تو اکثر کاروباری لوگ جمعے یہ رمضان کے اندر اور کئی لوگ آخری شب میں وہاں بیت اللہ چلے جاتے، اور ان کاروباری لوگوں کی ایک اصطلاح ہے، ان کی اپنی ایک زبان ہے جو میں نے انہی لوگوں سے سنی کہ جب وہ عمرہ کر کے آ جاتے
تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم 0 میٹر ہو کر آ گئے، یعنی بس اب گناہ سارے معاف ہو گئے، اب یعنی معاملہ نئے سرے سے شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندے کو خصوصی طور پر مواقع عطا کیے اور اس بات کا موقع دیا کہ انسان یہ نہ کرے کہ اس توبہ کے اندر تاخیر کرے۔ فرمایا شقی ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے، اب توبہ کی باری آ گئی، اور کہا توبہ کو وہ مؤخر کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ ابھی زندگی بہت ہے۔ پہلے گناہ کر رہا تھا تو ذہن میں یہ تھا توبہ کروں گا، اور جب توبہ کی باری آئی کہنے لگے ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، میں بھی بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لوں۔ کسے پتہ کہ اسے بڑھاپے تک کی مہلت ہے بھی یا نہیں؟ اس لیے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ترتیب کے ساتھ، لیکن دنیا سے جانے کا معاملہ اس طرح نہیں۔ پوتا جا رہا ہے اور دادا ابھی زندہ ہے، جوان بیٹا چلا جاتا ہے اور باپ اس کے صدمے سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا سے جانے کی کوئی آنے والی ترتیب نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جو دعوت فکر دیتے ہیں کہ انسان توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ اللہ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو، یہ جرم کوئی کم ہے کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب پلاننگ کی جا رہی تھی اس بات کے لیے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ آپ کے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دے، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دے، او یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کر دے۔ مشرکین مکہ دار النجوہ کے اندر میٹنگ کر رہے تھے، کیا کریں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا اسے قید کر دو، تو شیطان انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا ایسی غلطی نہ کرنا، یہ بڑا با اخلاق ہے، قید کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گا اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور تمہارے لیے پھر مزید نقصان کا باعث بن جائے۔ قتل کی بات آئی، کہنے لگا قتل بھی نہ کرو، اس لیے کہ ان کا قبیلہ بہت بڑا ہے، پھر اس قبیلے سے لڑنا مسئلہ بن جائے۔ جلا وطن بھی نہ کرو، جلا وطن کرنے سے پھر وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا، وہاں دین کی بات کرے گا۔ اب کیا کرے؟ کہا قتل کرو، مگر اس طرح سے کرو کہ سب قبیلے کا ایک ایک فرد مل کر اللہ کے نبی کو قتل کریں، اور قریش سارے عرب کی مخالفت نہیں مول سکے۔ نبی کو قتل کرنا کوئی معمولی جرم ہے؟ بہت بڑا جرم۔ نبی کو جلا وطن کر دینا کوئی معمولی جرم ہے؟ نبی کو قید کر دینا کوئی معمولی جرم ہے؟ مشرکین مکہ کے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی اور اس کے بعد والی آیات جس میں انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو سچی کتاب ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک اس کا ایک ایک حرف منظم من اللہ ہے۔
اس کو یہ کہنا کہ یہ قصے کہانی کی کتاب ہے، قرآن کی توہین نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے یا ہم پر کوئی عذاب علیم لے آ۔ نہ پتھروں کی بارش ہوئی، نہ عذاب علیم آیا۔ مشرکین بغلے بجانے لگے، اللہ کے نبی کو اس سے تکلیف ہوئی۔ اللہ نے وحی نازل کر کے بتایا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ کہا عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ عذاب کو نہیں لائے گا۔ تو عذاب ان کے جو کارستانیاں ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے۔ اور معاذ اللہ آپ کوئی غلط نبی نہیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، آپ برحق نبی ہیں۔ یہ مشرکین باتیں کر رہے ہیں، کبھی آپ کو قید کرنے کا، کبھی آپ کو قتل کرنے کا، کبھی آپ کو جلا وطن کرنے کا، کبھی قرآن کو قصے اور کہانیاں کہنے کا، کبھی یہ کہنے کا کہ یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش آ جائے، کبھی یوں کہا ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ بیت اللہ کے پاس ان مسلمانوں کی نماز سیٹی بجانے اور تالی بجانے کے سوا کیا ہے؟ آج ہمیں نہیں کہتے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں یہ مکھیاں اڑاتے۔ میں نے خود مشکات کا ایک صاحب نے ترجمہ کیا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس میں علامات الساعہ کا ذکر تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن قیامت کے قرب قیامت ایسا ہوگا کہ رفعت الاصوات فی المساجد، مسجد کے اندر شور و غوغا ہوگا۔ اس نے مشکات کا ترجمہ کرتے ہوئے اس جگہ لکھا ہے لوگ مسجد میں جو بلند آواز سے آمین کہتے ہیں نا، یہ شور و غوغا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل معاذ اللہ اس کو کیسی چیز سے تشبیہ دی جا رہی۔ ان مشرکین نے کسی طرح جرائم میں کمی نہیں کی، ایک سے بڑھ کر ایک گناہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ہوگا وہ شخص جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا اس نبی نے اسے قتل کیا ہو، اور یہاں نبی کے قتل کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ ان تمام مشرکین کے ان تمام گناہوں کو اور ان کرتوتوں کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اس آیت کے سیاق میں آخر میں یہ فرمایا کہ ان ینتہو، اگر یہ لوگ باز آ جائیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے توبہ کر لے، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ ان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع کہ اللہ تعالی بندے کو بخشنے کے لیے اتنے مواقع عطا کیے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے اتنے مواقع عطا کیے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کی انتہا کافر کو معلوم ہو جائے تو کافر کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کا باب اتنا وسیع، کوئی اس کی انتہا ہی نہیں، اتنا اندازہ کر لے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تخلیق فرمائی تو اس کے 100 حصے بنائے، 100 درجے بنائے، اور ایک حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں نہیں،
قیامت تک آنے والی مخلوقات میں تقسیم کیا، اور آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جانور بھی اپنا کھر اپنے بچے پر نہیں رکھتا کہ اسے تکلیف نہ ہو، یعنی جانور کو یہ جو شعور دیا گیا ہے یہ اللہ کی اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب رحمت کا ایک حصہ اللہ نے تقسیم کیا تو جانور بھی محروم نہیں رہا۔ 99 درجے رحمت کے اللہ کے پاس، جسے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن تقسیم کرنا ہے۔ ذرا سوچئے کتنا بدبخت ہے وہ شخص، کتنا شقی ہے وہ، کتنا قابل افسوس ہے وہ بندہ جو اس دن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اس کی شقاوت کی کوئی انتہا ہے؟ ایک درجہ جو تھا اس میں وہ محروم نہیں ہوا، ایک درجے کے اندر جانور نے بھی حصہ پا لیا، سانپ اور بچھو نے بھی پا لیا، تو پھر کتنا بدبخت ہے وہ کہ جو اللہ کی رحمت کی طرف نہیں آتا۔ اور اللہ کی رحمت یہ اتنی عظیم ترین شے ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے عمل کے سبب سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ یہ باتیں سن کر کہتے ہیں پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ غفور الرحیم۔ نہیں، اس روایت کو سمجھیے، یعنی تمہارے اعمال جنت کا بدل نہیں ہے۔ اگر ہم بدلے میں لائیں بات کو تو عمل بدل نہیں ہے، عمل عوض نہیں ہے جنت کا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے جب یہ سنا تو فوراً کہا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں جا سکتا۔ اعمال اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت دخول جنت کا سبب ہے۔ اس لیے خاص طور پر جو گناہ گار ہے، اور گناہ گار کون مسلمان نہیں، اسے یہ کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بڑے بڑے ظالموں کے واقعات قرآن مجید میں گزرے۔ سورہ بروج کی تفسیر کے اندر جو واقعہ ہے، اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا کہ سورہ بروج کی تفسیر میں مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ پرانے وقت میں کوئی بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ معاملات جادو سے چلا رہا ہوں، مجھے کوئی ہوشیار ہونہار بچہ دو، میں اسے جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد بھی تیرا کام چلتا رہے۔ اس نے ایک اچھے ذکی فہیم سمجھدار بچے کا انتخاب کیا، اور ہر دور میں اگر آپ واقعات میں بات پر الفاظ پر غور کریں تو یہ ہر دور میں رہا کہ کبھی بھی کسی کی تربیت کرنی ہو تو ہمیشہ سادہ ذہن لوگوں کو لوگ شکار کرتے۔ بچے کا ذہن کی مثال ایک کورے کاغذ کی ہے، آپ اسے جیسا سکھائیں گے ویسا ہی کرے گا۔ اس بچے کو جادوگر کے حوالے کیا گیا، جادوگر نے اسے سکھانا شروع کیا۔ اسی اثنا میں اس بچے کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی، عیسائیوں کا ایک جو عالم ہوتا ہے اس کو راہب کہتے۔ اس نے ایسے بچے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ اس نے پوری صورتحال بتائی۔
اس نے کہا کہ تم میرے پاس بھی آیا کرو، مجھ سے بھی پڑھا کرو۔ بچہ اس سے پڑھنے لگا۔ اب اس بچے کی نگرانی سخت تھی۔ بچہ لامحالہ جب راہب کے پاس بھی جاتا اور وہاں سے ہو کر جادوگر کے پاس جاتا تو لیٹ ہو جاتا، اور جادوگر پھر جب اس کو پڑھا کر چھوڑتا تو گھر پہنچتا، گھر لیٹ ہو جاتا، گھر والے بھی غصہ کرتے، وہ جادوگر بھی غصہ کرتا۔ ایک دن بچے نے کہا میں آپ کے پاس والی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کہا بھائی میرے لیے مسئلہ ہے، یہاں سے جاتا ہوں وہ غصے ہوتا ہے مارتا ہے، وہاں سے لیٹ گھر پہنچتا ہوں گھر والے غصے ہوتے ہیں مارتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا حل تو بہت آسان ہے، تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہہ دینا گھر والوں نے دیر سے بھیجا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب وہاں سے گھر پہنچو گھر والے غصہ کرے تو کہو جادوگر کے پاس سے آ رہا ہوں، اب اس نے لیٹ بھیجا میں کیا کروں۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال وہ دونوں علم سیکھتا رہا۔ ایک دن اسے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ راستے میں جا رہا تھا تو ایک بلا آئی، لوگ بڑے پریشان تھے۔ اس نے کہا آج دونوں علم کو آزمانے کا وقت ہے۔ اس نے جادو کے زور پر چاہا کہ وہ بلا ٹل جائے تو نہیں ٹلی۔ پھر جو راہب سے علم حاصل کیا، کہا اگر اللہ یہ دین سچا ہے تو اس سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ بعد میں یہ بچہ بہت بڑا مبلغ بن گیا۔ اب واقعات میں تو کافی تفصیل ہے۔ اب بادشاہ کی کوشش یہ رہی کہ یہ بچہ تو میرے لیے خطرناک بن گیا ہے، میں اسے مارنا چاہتا ہوں اور مارنے پہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ کبھی اسے سمندر میں ڈبونا چاہا تو جو ڈبونے کے لیے گئے تھے وہ سارے غرق ہو گئے، اللہ نے اسے بچا لیا۔ کبھی اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہا تو پہاڑ کے اطراف میں جو فوجی تھے وہ سب مر گئے، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اس بچے نے کہا بادشاہ سے کہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کرو۔ لوگوں کو جمع کیا، کہا مجھ پر ایک تیر چلاؤ اور کہو بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ، اس بچے کے رب کے نام سے مارتا۔ اس نے اس وقت سوچا نہیں، سب کو بلا لیا، سب جمع ہو گئے، مرد عورت، پھر اس طرح اس پر تیر پھینکا۔ بعض روایات، یہ تاریخی روایات ہے، امیر معاویہ کے دور میں ایک موقع پر ایک چٹان کے پاس ایک بچہ ملا جس کے ہاتھ اس کی کن پٹی پہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا ہاتھ ہٹایا گیا تو اس سے خون بہہ رہا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ وہی بچہ تھا، اللہ اعلم بالصواب، یہ بات کہاں تک درست ہے، یہ بعض تاریخی روایات کے اندر واقعہ موجود ہے۔ خیر، اس بچے کو جب بادشاہ نے اس طرح کہہ کر مارا، بچہ مر گیا، خون جاری ہو گیا۔ لیکن جو موجود حاضرین تھے ان کے سامنے تو بادشاہ رب بنا ہوا تھا، ان کو پتہ چل گیا یہ بادشاہ کچھ نہیں ہے، اصل رب وہ ہے، اس نے مارا، یہ مارنے کے اندر قادر نہیں۔ دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ بادشاہ نے خندق جلائی، خندق کھدوائی، اس میں آگ جلائی اور کہا جو مسلمان ہو جائے گا اس کو اس آگ میں ڈال دو۔ اس کا ذکر سورہ بروج میں ہے۔ یہ میں نے مختصراً بات کی جو پھر بھی زیادہ طویل ہو گئی۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے سورہ بروج میں۔ فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو، مرد اور عورت کو آزمائش میں ڈالا، جو ایمان لاتا اسے آگ میں ڈال دیتے، جو ایمان لاتا اسے آگ میں ڈال دیتے۔ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو لے کر ایمان لے آئی اور ایمان لانے کی پاداش میں اسے جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ماں تھی، اپنی جان تو برداشت کر لی، کہنے لگی چھوٹا سا شیر خوار بچہ ہے، اس کو کیسے آگ کی نظر کر دوں۔ آخر ماں تھی، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی۔ اس نے کہا ماں یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت ہے، اس میں کود جاؤ۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالا۔ کتنی بڑی آزمائش! ایمان لانے کی پاداش میں سیدھا زندہ جلا دیا جانا۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن کا اگلا جملہ یہ ہے ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے جرم کے مرتکب بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے۔ تو اللہ کی رحمت کا معاملہ بہت وسیع ہے۔ یہ جو چند لمحات رہ گئے ہیں، یہ گھڑیاں رہ گئی ہیں، یہ مغتنم گھڑیاں ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔